اسی نالائق ناجائز وزیر اعظم نے اس عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے. اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا. ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹ کٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے، اس لیے وہ پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر اعظم مسلط کیا گیا. پاکستان کے افواج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عوام، کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا، پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومت پر بجلیاں گرا دی. بلاول بھٹو نے آج وہ کچھ کہہ دیا کہ پوری قوم حیران ہوگی کہ بلاول بھٹو اتنا جذباتی کیسے ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک اس وقت ڈوبا ہوا ہے اور یہ لوگ اپنی سیاست میں مصروف ہیں، پاکستان کی عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، ہم لوگ ان کے اتحادی ہیں. ناظرین کرام، بلاول بھٹو اتنے جذباتی تھے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، میرے پر بات کرتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا، جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا. مگر کچھ اس معاشی بحران کی وجوہات ایسی بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یا بھر میں ایک معاشی بحران پیدا کیا جس کا نتائج جو ہے وہ آج بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، پوری دنیا اس کا سامنا کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوا ہے اس کا بھی اثرات ہیں، ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں ان کا بھی اثرات ہیں. اور وہ معاشی بوجھ دنیا بھر کے عام آدمی، سفید پوش طبقہ، غریب آدمی، وہ بوجھ وہ اپنے کندھے میں اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں. اور ہم بھی اس معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. اسی وقت اس معاشی بحران کے دوران ہم نے ایک ایسے قدرتی آفت دیکھا ہے ہمارا مانسونز کے اور سیلاب کے، تب بھی ہم نے اس قسم کا بحران کا سامنا، قدرتی آفت کا سامنا نہیں کیا جب 1/3 پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا. 33 ملین پیپل، مطلب ہر 7 میں سے ایک پاکستانی اس قدرتی آفت سے متاثر تھا اور آج بھی متاثر ہے. آج بھی راجنپور کے عوام، پنجاب کا راجنپور کے عوام، آج بھی بلوچستان کے عوام، صوبے سندھ کے عوام، جنوبی پختونخوا کے عوام اس تاریخی قدرتی آفت سے جو مسائل پیدا کیے گئے ان کے مقابلے کر رہے ہیں. اور آج بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارا معیشت کے مسائل ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیکیورٹی کا بحران پیدا کیا گیا ہے. افسوس کے ساتھ ہم ایک بار پھر دہشت گردوں نے، طریق طالبان پاکستان میں، اس قسم کے مجید بریگیڈ نے، پی ایل اے نے، اس قسم کے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھائے ہیں. اور ایک بار پھر جیسے میں نے کہا، وہ معاشی بحران تو ہمارا اپنا ہی ناجائز نالائق وزیر اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا. تو اسی نالائق ناجائز وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا. میں نے دیکھا ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے، خود یونیورسٹی میں نے ہسٹری پڑھا ہے، لیکن مجھے ایسے کوئی اگزامپل نہیں مل رہا جہاں ایک قوم، ایک ملک، ایک عوام اس قسم کا دہشت گرد اپنے مخالف کا مقابلہ بھی کرے، شہادت قبول کرے، عوام سے لے کے پولیس افسران تک، پولیس افسران سے لے کے ہمارا فوجی جوانوں تک، ہمارا سیاسی قائدین تک، ایک ملک ہو کے، ایک قوم بن کے ہم نے ان دہشت گردوں، ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا، پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کیا. پاکستان کے افواج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عوام، یہ جو سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، ہم نے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا جو پورا کا پورا نیٹو اور پورا دنیا کے سپر پاورز افغانستان میں نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے ہاں جو دہشت گرد تھے، جو انتہا پسند تھے، ان کو ختم کر دیا تھا، ان کا کیپیسٹی کو ختم کر دیا تھا. ان کی بس کی بات نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں حملے کر سکے، نہ وہ ریکروٹ کر سکتے تھے. لوگ ان کی دہشت گرد کی جو ایک آرگنائزیشنز ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. مگر اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر اعظم مسلط کیا گیا
جس نے خود یہ فیصلہ کیا، از خود یہ فیصلہ کیا، اس عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا، پاکستان کے عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا، جس بہادری کے ساتھ، جس غیرت کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام نے ان دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ تاریخ میں ایسے کوئی مسائل نہیں ملتا۔ جناب اسپیکر، افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں اس ملک کے حکمرانوں نے انہی قبائلی علاقوں میں یہ دہشت گردوں کو مسلط کیا تھا۔ اگر پاکستان ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے تو اس معاشی بحران کے پیچھے ایک وزیر اعظم ہے، اور اگر آج پاکستان ایک بار پھر دہشت گردوں کا سامنا کر رہا ہے، ایک سیکیورٹی کا بحران کا سامنا کر رہا ہے، تو اس کا بھی پیچھے ایک وزیر اعظم ہے۔ ہم نے یہ چیزیں بھولے کہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے مقدمے، ایک دوسرے کو کس نے جیل بھیجا کس نے نہیں بھیجا، وہ ساری چیزیں پاکستان کی وجہ سے ہم نے بھولے تھے، اور ایک ایسا کنسنسس لے کر آیا، ایک جمہوری کنسنسس لے کر آیا کہ پہلی بار پاکستان کی جمہوریت چل پڑا، پہلی بار اس ملک میں میری زندگی میں سیاسی سٹیبلٹی نظر آنا شروع ہو گیا۔ پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے۔ یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر، کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں۔ جب ہمارا سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر۔ ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا، واہ واہ ہوگا، ایسے تو بھی نہیں ہوتا۔ 70 سال سے ایک پورا پیرلل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے، جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں، اور ایک پورا پیرلل سٹرکچر بن چکا ہے۔ ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا اپنے وزرل ریاکشن دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بلاول بھٹو زرداری نے آج حق کے نمائندگی ادا کر دیا، پاکستانی عوام کا صحیح معنوں میں ترجمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی عوام کا سوچیں، اس ملک کی عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، پورا پنجاب اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف استعفوں کا اعلان کر چکی ہے اور قومی اسمبلی میں نہیں آ رہی، پوری اسمبلی ماضی کی طرح خالی ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے کیا کہا آپ نے دیکھا۔